الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی لقمان شفیق، لقمان وہابی بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، بلکہ یہ لنک بھیجا فیس بک کا۔ اس پر ایک شخص اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمان عورت کے پردہ داری اور پردہ کرنے کے حوالے سے ہرزہ رسائی کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اور سراسر توہین کا اور گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس شخص کا جس کے متعلق بتایا گیا کہ اس بندے کا نام یہ ہے، کوئی زیدی ہے، اور اس شخص کے متعلق خبر دی گئی کہ اسے عمران احمد نیازی نے FBR کا چیئرمین بنایا تھا۔ اب کے وقت میں یہ چیئرمین ہے یا کہ نہیں، واللہ عالم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ جس طرح نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا تمام عالمین کے لیے ہے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا تمام عالمین کے لیے ہے، اسی طرح حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا بھی تمام عالمین کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اسی طرح قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب جو بھی بندہ ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کا دعوے دار ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اور دوسری طرف وہ جناب نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے یا توہین کرے، وہ مرتد ہوا اور بے ایمان ہوا۔ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ اصول دیا، من بدل دینہ فاقتلوا۔ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اور یہ سزا کا اعلان اور سزا پر عمل درآمد یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے آدمی کو سر عام ڈی چوک پر اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دینی چاہیے۔ یہی پاکستان کی سلامتی کا تقاضا ہے، اور یہی مسلمانان عالم کی سلامتی کا تقاضا ہے۔ جہاں تک بات ہے اس شخص نے جو کچھ سر عام کہا، ہاں جی، اسلام کے متعلق یا پیغمبر اسلام یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب 40 سال آپ کی عمر ہوئی تو فرشتہ جبریل، ملائکہ کا سردار، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مکہ کی ایک پہاڑی ہرا کے ایک غار کے اندر ہے، تو تب سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ زندگی کا ایک حصہ جو نبوت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ میں گزارا، اور اس کے بعد آپ کی مکی زندگی اور مکہ سے پھر ہجرت کیے جانا، اور مدینے میں آ کر مدینے کی ریاست کا ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی اور رسول ہوئے، اور پھر مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد یثرب آئے، جسے پیغمبر کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ بنا دیا، بیماریوں اور مصیبتوں سے پاک علاقہ،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی کہ ہمارے ناپ تول کے پیمانوں اور برتنوں کے اندر یا باری تعالیٰ تو برکت فرما دے، اور دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ پاک کو مدینہ طیبہ بنا اور مدینہ شریف کو بیماریوں سے پاک فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے اللہ عرش والے نے خلیل اللہ ابراہیم رسول اللہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو پہلے نبی اور رسول اور پھر اسلامی ریاست مدینے کی ریاست کے روح رواں ہوئے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بے ایمان کا یہ کہنا کہ مدینہ پاک میں سکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے، بینک نہیں تھے اور روڈ نہیں تھے، تو یہ اس کی جہالت ہے، اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ مدینہ پاک میں سکول بھی تھے، کالج بھی تھے، یونیورسٹیز بھی تھی۔ ہر دور کے اندر تعلیمی اداروں کا جو ڈھانچہ ہے وہ مختلف رہا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مدینہ پاک میں یونیورسٹی ہوتی اور اس کا ایک بڑا سا گیٹ ہوتا اور اس پر لکھا ہوتا گمل یونیورسٹی آف ڈیرہ اسماعیل خان۔ اس طرح نہیں ہونا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک آئے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، پیارے نبی علیہ السلام نے مدینہ آمد میں جہاں مسجد نبوی تعمیر فرمائی، وہاں مسجد نبوی کے اندر ایک سکول، ایک کالج اور ایک یونیورسٹی کا قیام بھی فرمایا، جس کا نام تھا صفا، اور وہاں باقاعدہ جناب بچے اور بوڑھے جوان اور چھوٹے آ کر باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مدینہ پاک کے اندر روڈ بھی تھی اور سڑکیں بھی تھیں۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ جناب لوگ سائیکل چلا رہے ہوں یا موٹر سائیکل ہو یا گاڑیاں ہوں۔ اس دور کی گاڑیاں گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، ہاں جی، اونٹ کی سواری، گدھے کی سواری، خچر اور گھوڑے کی سواری، تو وہاں باقاعدہ روڈ بھی موجود تھے۔ اب اس جاہل کے علم میں نہیں ہے تو یہ خواہ میں مدینہ پاک کی ریاست پر اعتراض کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی تباہی باپردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کی تباہی وہ بے پردہ عورتیں ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اپنے پیغمبر سے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کے قرآن نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ اب جو کہے کہ ہماری بربادی پردہ دار عورتوں سے ہے تو یہ وہی ہو سکتا ہے جسے قرآن کریم کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوتا ہے نہ ہونے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس مسلمانوں کی بقا اور پاکستان کی بقا، یہ تمام اسلامی ممالک کی بقا وہ اسلام میں ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اسلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہر اسلامی ملک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست مدینہ کو کاپی کرتے ہوئے اپنی بادشاہت میں اپنی رعایا پر اور اپنے ملک کو ریاست مدینہ کی شکل دے۔ قرآن پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام تو ہماری عظمت اور رفعت کا سبب ہے، اسلام ہماری تباہی کا نہیں، اسلام ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اس قسم کی گفتگو کرنے والے پہلے تو بے ایمان اور مرتد ہیں۔ اس قسم کی گفتگو کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو ایک اسلامی ملک کو، جو ہم نے کلمے کے نام پر لیا، جو ہم نے نظریہ پاکستان کے تحت لیا، ایک ایسا ملک جو ہم نے اسلام کی خاطر جانیں قربان کر کے لیا، ایسے بدبخت لوگ اور بے ایمان لوگ اور مرتد لوگ اور سیکولر اور بے مذہب اور بد مذہب لوگ پاکستان کی ریاست کو یورپ کی طرح مادر پدر آزاد بنانا چاہتے ہیں، کہ جہاں نعوذ باللہ باپ اپنی بیٹی کا بلاత్కాر کر رہا ہے، ہیں جی، جہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، یورپ کا مادر پدر آزاد معاشرہ، کہ ایک پرائمری پڑھنے والی بچی کو اس کی ماں سکول جاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جی سکول جاتے ہوئے اپنے بیگ میں کنڈم رکھ لیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ عالمی ادارہ نیوز ایجنسی BBC کی بات ہے، اور یہ ہوش ربا واقعات امریکہ اور یورپ کے ملکوں اور ریاستوں میں زبان زد عام ہیں۔ یہ پاکستان کو جو ہم نے کلمے کے نام پر لیا، یہ رشیا اور روس کی طرح ایک مادر پدر آزاد علاقہ بنانا چاہتے ہیں، کہ جہاں بے حیائی اور حرام زدگی اور فحاشی ہر طرف عام ہی عام ہو۔ کاش کہ ہماری عدالتوں کے اندر عمر بن خطاب جیسے ججز ہوتے، ہماری عدالتوں کے اندر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے ججز ہوتے۔ کاش، اے کاش کہ ہماری عدالتوں کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسے ججز ہوتے۔ اس گندی گفتگو کرنے والے نے، ہاں جی، اگلے دن کا سورج طلوع ہونا نہیں دیکھنا تھا، صبح صادق ہوتے ہی یا تو پھانسی گھاٹ پر اس کو لٹکا کر اس کی گردن کا منکا توڑ دیا جاتا، یا ڈی چوک میں پتھر پر اس کی گردن رکھ کر تیز دھار تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دیا جا سکتا۔ لیکن ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا باری تعالی ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب اور امام علی علیہ السلام جیسے، خلیفہ ہارون الرشید رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے ججز اور حکمران عطا فرما، کہ پھر یہ ہوگا کہ اس قسم کی گندی گفتگو کیمروں کے سامنے کرنے والا اللہ کی قسم اگلے دن کا سورج طلوع ہونا نہیں دیکھے، بلکہ عدالت کا حکم آ جائے کہ اگلے دن کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام دنیا بھر کے کیمروں کے سامنے ایسے خبیثوں کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن فی الحال تو حال یہ ہے کہ ہم نے جناب گورنمنٹ آف برطانیہ سے بظاہراً آزادی حاصل کی۔ خیر یہ آزادی نہیں تھی، آزادی کے نام پر ایک مذاق تھا، لیکن ساتھ ہی ہم صلیب کے پجاری امریکہ کے غلام ہوئے۔ اسلامی ٹچ کے حوالے سے وہ عمران احمد نیازی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، یہ جمہوریت اور ووٹ کی سیاست کرنے والی، اسلامی ٹچ کے حوالے سے عمران نیازی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، وہ چاہے بظاہراً مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یا سیکولر جماعتیں ہیں، تمام کی تمام ہی جماعتیں اسلامی ٹچ کو استعمال کرتی ہیں عوام اور جنتا کی بے وقوفی کے اندر اور بدھو پن کے اندر مزید بے وقوفی کو پیدا کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا ابھی پچھلے ہفتے میں ہی قاسم سوری عمران نیازی کو کہتا ہے، اور مائکو اور ریکارڈنگ مائکو نے قاسم سوری کی آواز پکڑ لی کہ خان صاحب تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی لے لیں۔ تو یہ اسلامی ٹچ تمام سیاسی اور جمہوری اور پارلیمنٹ کی جماعتیں کرتی ہیں۔ ماضی قریب کی بات ہے، کہیں دور کی بات نہیں ہے، ایک جماعت بنائی گئی متحدہ مجلس عمل، میں نہیں کہتا دنیا والوں میں لوگوں نے کہا MMA کا مطلب ملا ملٹری الائنس،
کوئی اسٹیبلشمنٹ میرے اوپر ناراض نہ ہو، یہ لوگوں کی کہی ہوئی بات ہے جو میڈیا پر کہی جاتی ہے، میں نے بھی اس کو نقل کر دیا ہے، اللہ جانے کیا تھا کیا تھے۔ لیکن اس متحدہ مجلس عمل نے بھی، چاہے اس کے اندر اہل حدیث جماعتیں تھیں، بریلوی جماعتیں، دیوبندی جماعتیں، اور اس کے اندر شیعہ کی جماعتیں اور دیگر لوگ، ان تمام لوگوں نے اسلامی ٹچ لیتے ہوئے عوام اور جنتا کو بے وقوف بنایا۔ متحدہ مجلس عمل نے 5 سال کا اپنا اقتدار پورا کیا، مگر اسلام نہ آیا، یہاں تک کہ باقی صوبوں میں تو نہ آیا، کے پی کے، خیبر پختونخوا یا صوبہ سرحد میں بھی کوئی نہ آیا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک اسلامی ٹچ لیا گیا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ اور اسی طرح یہ بھی اسلامی ٹچ ہے کہ جناب اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور دوسرے طرف دیکھیں تو ان میں سے کئی حضرات وہ پارلیمنٹ میں نواز شریف کی چھتری تلے موجود ہوتے ہیں۔ میں یہ جو بات کر گیا ہوں 2 اصول، یہ جمہوری سیاست اور ووٹ کی سیاست میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں ان کے حوالے سے، نہ کہ جماعت اہل حدیث کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک اسلامی ٹچ ہے۔ اور یہ بھی ایک اسلامی ٹچ ہے کہ جناب آپ کتاب کو ووٹ دو، کتاب انجیل ہے، تورات ہے، قرآن پاک ہے، بخاری ہے، قدوری ہے، عالمگیری ہے، گیتا ہے، وید ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو جس طرح قاسم سوری عمران نیازی کو کہہ رہا ہے کہ خان صاحب اسلامی ٹچ لیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ کا نیازی نہیں ہے، اور یہ پہلا بندہ نہیں ہے قاسم سوری، سابق ڈپٹی اسپیکر آف قومی اسمبلی پاکستان، بلکہ اس سے پہلے کی جماعتیں اور موجود دیگر جماعتیں، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے علاوہ، یہ سب اسلامی ٹچ لیتے ہوئے عوام کو اور جنتا کو بے وقوف بنانے والے ہیں۔ یہاں میں نیازی سے پہلے اسلامی ٹچ لینے والوں سے پوچھتا ہوں، متحدہ مجلس کے اندر اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ خلافت کا پہلا حقدار امام علی علیہ السلام تھا، تو خلافت لے لی ابو بکر نے، عمر نے اور عثمان نے رضی اللہ عنہ مجمعین، تو حقدار سے اس کا حق چھیننے والا کیا ظالم اور غاصب نہیں ہوتا؟ تو ان کے بقول یہ پہلے تینوں خلفاء تو ظالم اور غاصب ہوئے، نعوذ باللہ، اور وہ اپنی ظہرین اور مغربین کی آذانوں کے اندر برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ کتاب و سنت ہی اصول ہے، اور تقلید پرستی یا تقلید شخصی حرام ہے۔ دیوبند اور بریلویہ حضرات کا کہنا ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک رسالہ تقلید کے وجوب پر، واجب ہونے پر، اور تقلید نہ کرنے والا گمراہ ہے اور نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ اسی طرح بریلویوں کا کہنا کہ بہاول حق بیڑا دھک بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، اور اہل حدیث کا کہنا ہے کہ صرف یا اللہ مدد۔ اب بتائیے اگر بذریعہ متحدہ مجلس عمل پاکستان میں اسلام آ جاتا تو کون سا اسلام نافذ کرتے؟ شیعہ والا کہ پہلے تینوں خلیفہ نعوذ باللہ ظالم اور غاصب ٹھہرے، بریلویوں والا کہ بہاول حق اور جو ہے نا بری امام کو مدد کے لیے پکارنا ہے، دیوبندیوں والا کہ تقلید کرنا واجب ہے، فرض کے بعد کا درجہ ہے، اہل حدیث والا کہ صرف قرآن اور حدیث۔ تو یہ اسلامی ٹچ میں یہ نیازی پہلا بندہ نہیں ہے جو بے وقوف بنا گیا اور بنا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو اس طرح کے فارمولے دیتی ہے وہ ان تمام کو ایسے فارمولے مہیا کرنے والی ہے۔ ہاں، پہلے اور بعد کا فرق اب یہ ہے کہ عمران نیازی کو صرف اسلامی ٹچ نہیں دیا گیا، صرف اسلامی ٹچ نہیں، اور یہ اسلامی ٹچ ہی ہے کہ ہمیں عمران نیازی کے ہاتھوں میں تسبیح نظر آ رہی ہے۔
یہ اسلامی ٹچ ہے. ورنہ نیازی سے پوچھ لو کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح ہاتھ کتنی مرتبہ ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہے، اور آخری کلمہ کیا پڑھنا ہے. یعنی ان تسبیحات کے اندر جو آخری کلمہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے، وہی کلمہ ان سے آپ پوچھ لیں. چوتھا کلمہ ان کو کہو پڑھ کر کے سنا دے. اسلامی ٹچ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا. تو یہ پہلا بندہ نہیں ہے، ہاں اس کو سارے ٹچ دیے گئے. یہ اسلامی ٹچ ہی ہے کہ سٹیج پر عمران نیازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیچھے ڈی جے جو ہے وہ میوزک چلا دیتا ہے. یہ میوزک انگریزی ٹچ ہے. آگے عورتیں ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ حرامی ٹچ ہے جی. یہ عورت دیکھیں آپ، پہلے بھی آپ کو دکھائی، یہ خاتون میک اپ کروا رہی ہے کہ میرے خان کی نظر مجھ پر پڑ جائے یا کوئی اور میرے نظروں کا شکار ہو جائے، میرے چہرے کا شکار ہو جائے. یہ حرامی ٹچ ہے. یہ ایک اور بی بی دیکھیے، یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں تاکہ عورتوں کو رشتے مل جائیں. اور کہا یہ دیکھیے، یہ بول رہی ہے کہ میں نے اپنا رشتہ بھی، اپنا دلہا بھی پی ٹی آئی کے جلسے میں تلاش کر لیا. اس کو میں حرامی ٹچ کہہ رہا ہوں. آپ کو کوئی اور اچھے الفاظ ملتے ہیں تو وہ لے لیں. تو اس شخص عمران نیازی کو اسلامی ٹچ بھی دیا گیا، حرامی ٹچ بھی دیا گیا. اس کو جناب تسبیح بھی، اور یہ بھی اسلامی ٹچ ہے کہ یہ بشرا منیکا صاحبہ، یہ دیکھیں یہ نقاب کر رہی ہے. اور اتنی جہالت ہے کہ حالت احرام میں بھی بی بی بشرا منیکا نقاب کیے ہوئے، حالانکہ احرام کی حالت میں عورت کو نقاب کرنا منع ہے. اگر آگے دیگر مسائل کے لیے میرے جوابات سن لیں. تو یہ بھی بشرا منیکا کا پردہ کرنا یہ بھی اسلامی ٹچ ہے. ورنہ دنیا جانتی ہے کہ منیکا صاحبہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، بہت پہلے سے بر صغیر متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلامی ٹچ دے کر بے وقوف بنایا گیا. اور یہ اسلامی ٹچ دینے والی یا جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا مقامی اسٹیبلشمنٹ ہو، ایک وقت کے اندر یہ گرو کئی کارڈ کھیلتے ہیں. کسی جماعت کو انہوں نے روزی روٹی کا ٹچ دے دیا، اور کسی کو انہوں نے جناب حریم شاہ اور سندل خان والا ٹچ دے دیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور بشرا منیکا کو نقاب لگا دیا. دوسری طرف جناب سٹیج کے اوپر اور سٹیج کے نیچے یہ دیکھیے، یہ کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، خٹک صاحب، پرویز خٹک صاحب، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے سٹیج پر یہ حضرت ڈانس کر رہا ہے. حضرت کے نیازی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور ان کے مریدین سٹیج پہ کھڑے ڈانس کر رہے ہیں. جو آوارہ اور آزاد بندہ ہے وہ حریم شاہ اور سندل خان کے ٹچ سے جو ہے وہ متاثر ہو کر ان جلسوں میں جاتا ہے. جو مذہب پسند آدمی ہے وہ خان کی تسبیح دیکھ کر اور بشرا منیکا کا پردہ دیکھ کر ان جلسوں میں جاتا ہے. جو مذہبی ٹچ رکھنے والا آدمی ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کی جناب تشہیر، کتاب کو ووٹ دیکھ کر، کتاب کو ووٹ دیں، ووٹ پہ انگوٹھا لگا رہا ہوتا ہے، کتاب پہ انگوٹھا لگا رہا ہوتا ہے. تو بھائی سب فیک ہے، سب ڈرامے بازی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے. اور یہ دیکھیے میرے بھولے اور بھالے اور نادان اور بے علم مسلمان بھائیوں، یہ ہے پیش خدمت سکھ ٹچ. ہاں جی، کون سا ٹچ؟ یہ ہے سکھ ٹچ.